جیسا کہ طواف کر سکتے. بس وہ روایتیں ہیں جس میں عصر اور فجر کے بعد نفلیں پڑھنے کی ممانعت ہے، اس میں سے اس روایت کے ذریعے سے تخصیص ہوگی مکہ مکرمہ کہ وہ پوری دنیا کے لیے وہ روایتیں ہیں، مکہ مکرمہ اس سے مستثنیٰ ہے. دو بڑے امام جو بات کہتے ہیں وہ پہلے میں سمجھا چکا ہوں کہ جو معاملہ دو فریقوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، شریعت دونوں فریقوں کو الگ الگ ہدایت دیتی ہے اور اس طریقے سے ہدایت دیتی ہے کہ گویا ساری ذمہ داری اسی کی ہے، دوسرا فریق آزاد ہے. یہاں دو فریق، ایک مسجد حرام میں عبادتیں کرنے کے لیے آنے والے، طواف کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے آنے والے، اور ایک مسجد کے متولی. ان کو ان کے حصے کی ہدایات دے رکھی ہے کہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد نفلیں پڑھنا جائز نہیں، اس میں حضور نے کوئی استثناء نہیں کیا. اور ان کو متولی ہونے کی حیثیت سے مسجد بند کرنے کی ممانعت کی کہ تم 24 گھنٹے مسجد بند نہیں کرو. لوگ عبادت کے لیے، طواف اور نماز کے لیے 24 گھنٹے یہاں آ سکتے ہیں. اب ان کو طواف کس وقت کرنے ہیں، نمازیں کون سے وقتوں میں پڑھنی، وہ ہدایت ان کو دی جائے، وہ متولیوں کو ہدایت نہیں دی جائے. تو دو بڑے امام یہ کہتے ہیں کہ یہ متولیوں کو ان کی ڈیوٹی بتلائی گئی ہے. رہے نماز پڑھنے نہ پڑھنے کے مسائل تو نماز پڑھنے والوں کو بتائی جائیں گے، وہ متولیوں کو مسائل تھوڑے بتائے جائیں گے. یہ دو بڑے امام کہتے ہیں. اور دو بڑے اماموں کو یہ بات کیوں کہنی پڑی؟ یہ کہنی پڑی کہ حضرت عمر کا یہ عمل ہے. اگر مکہ مکرمہ کا استثناء ہوتا تو یہ حدیث ایسی نہیں ہے جو حضرت عمر سے مخفی ہو. یہ تو بھرے مجمع میں واقعہ پیش آیا تھا کہ سارا مکہ بھرا پڑا ہے حرم شریف میں، اور حضور کعبہ میں گئے، کعبہ میں ان سے تصویریں مٹائی، کچھ توڑے، کعبہ شریف دھویا، واپس آ کر دروازہ بند کیا. مجمع کے سامنے ایک طرف حضرت علی چابی مانگ رہے ہیں، ایک طرف حضرت عباس چابی مانگ رہے ہیں، ایک طرف وہ طلحہ جو طلحہ نے عثمان قیدی وہ کھڑا ہے، دست بستہ کافر ایمان ملا ہے. اب 3 آدمی چابی مانگ رہے ہیں. حضرت علی مانگ رہے ہیں جو حضور کے بیٹے ہیں، حضرت عباس مانگ رہے ہیں جو حضور کے باپ ہیں، اور یہ پرانا متولی کھڑا ہے کا مطلب یہ بھی مانگ رہا ہے، مگر ابھی وہ ایمان بھی نہیں لایا. جب حضور ہجرت کرنے کا حضور نے ارادہ فرمایا تھا تو اس عثمان سے حضور نے چابی مانگی تھی کہ عثمان میرے لیے کعبہ کھول دے، میں کعبہ میں ذرا جانا چاہتا ہوں. تو اس نے چابی نہیں دی تھی، کعبہ نہیں کھولا. حضور نے اس سے کہا تھا کہ عثمان ایک وقت آئے گا، چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، تو للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہو. تو اس نے جواب دیا، محمد یہ دن اس وقت آئے گا جب کسی قریشی کی گردن پر سر نہیں ہوگا. اگر ایک قریشی بھی جب تک زندہ ہے یہ دن نہیں آ سکتا. یہ ہجرت سے پہلے واقعہ پیش آ چکا تھا. آج وہ دست بستہ للچائی نظروں سے کھڑا دیکھ رہا ہے، چابی حضور کے ہاتھ میں، اور 3 مانگ رہے ہیں. اس موقع پر وہی نازل ہوئی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ چابی امانت حضور نے ان کے پاس سے منگوائی اور کعبہ کھولا ہے. آیت نے کہا کہ جس سے چابی لی گئی اسی کو دی جائے. چنانچہ حضرت علی کو نہیں دی گئی، حضرت عباس کو نہیں دی گئی، اس کافر متولی کو دی. اور یہ کہہ کر دی گئی کہ یہ تجھے چابی دے رہا ہوں خالدۃ خالدۃ لا یأخذ منک الا ظالم. یہ چابی تجھ سے ظالم ہی نہیں لے گا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تجھے دے رہا ہوں. چنانچہ اس وقت سے آج 15ویں صدی شروع ہو گئی، آج تک وہ چابی اسی خاندان. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ واقعہ کوئی بند کمرے میں نہیں پیش آیا، لاکھوں کے مجمع کے بیچ میں پیش آیا، لاکھوں ہزاروں کے مجمع کے بیچ میں پیش آیا ہے. حضرت عمر اس حضور کے اس ارشاد سے
اسی موقع پر حضور نے یہ ہدایت دی تھی کہ یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. یہ اس وقت چابی دیتے ہوئے حضور نے ہدایت فرمائی ہے. یہ ہدایت حضرت عمر سے مخفی ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود حضور کا، حضرت عمر کا عمل آپ نے دیکھا، معلوم ہوا کہ اس روایت سے اس روایات میں تفصیل جائز نہیں، مکہ مکرمہ کا کوئی استثناء نہیں. یہ دو بڑے اماموں کے سمجھنے کا طریقہ ہے اور یہ دو چھوٹے اماموں کے سمجھنے کا طریقہ ہے. وفي الباب عن ابن عباس وأبي ذر قال أبو عيسى حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح فقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن بابا أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح بمكة فقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اوپر جو روایت تھی وہ ان کی دلیل ہے. فقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف. واحتجوا بحديث عمر یہ صحیح نہیں. دو بڑے اماموں کی دلیل تو وہ روایات ہیں جن میں عصر کے بعد اور فجر کے بعد نفلیں پڑھنے کی ممانعت ہے، اور وہ تواتر کے درجے کی روایات ہیں، اور وہ روایات عام ہیں، اس میں مکہ کا استثناء نہیں ہے. اور حضرت عمر کا واقعہ تو تائید میں کہ مکہ کا استثناء نہیں ہے، اس کی تائید ہے. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح اس کے علاوہ ایک روایت حضرت ابو ذر غفاری کی، وہ یہ ہے کہ عصر کے بعد نفلیں مت پڑھو، مغرب فجر کے بعد نفلیں مت پڑھو الا بمکہ. یہ روایت نہایت ضعیف ہے. حضرت ابو ذر غفاری کی وہ روایت جس میں الا بمکہ کا استثناء آیا ہے وہ ضعیف جدا ہے، وہ قابل استدلال نہیں. فلم يصلي وخرج من مكة حتى نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت نزل بذي طوى فصلى بعدما طلعت الشمس وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. طواف کی 2 رکعتوں میں جو چاہو پڑھو، لیکن اگر مقام ابراہیم پر پڑھ رہے ہیں آپ تو پھر نہایت ہلکی قرات کی. حضور نے جب یہ 2 رکعتیں پڑھی تھی تو قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی، اور وہاں مقام ابراہیم پر یہ 2 رکعتیں پڑھیے، یہ ہلکی سی قرات سے پڑھیے، فوراً اس کی جگہ خالی کیجیے، کیونکہ ذرا سی جگہ ہے. آگے مرد پڑھتے ہیں، پیچھے عورتیں پڑھتی ہیں، اور بے شمار لوگ پڑھنے کے لیے انتظار میں کھڑے ہیں کہ جگہ خالی ہو تو ہم پڑھیں. لہٰذا 2 ہلکی رکعت پڑھو، فوراً اٹھو یہاں سے، جگہ خالی کرو. ایک دن ایک عجیب قصہ پیش آیا. انتظار کرنے والے ایسے کھڑے رہتے ہیں جیسے وضو کرنے والا ایک وضو کرتا ہے تو دوسرا پیچھے کھڑا رہتا ہے. ایسا ایک آدمی نماز پڑھ رہا تو پیچھے انتظار کرنے والا کھڑا ہے کہ یہ نماز پڑھ کر ہٹے تو میں پڑھوں یہاں. تو ایک شخص تھا، ہندوستانی تھا، غالباً پاکستانی تھا، وہ بھی ہندوستانی. وہ وہاں اس نے 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد میں اس نے دعا شروع کی. وجہ مانگ رہا ہے اللہ کا. اس کے پیچھے ایک عرب کھڑا ہے، کافی دیر اس نے انتظار کیا، وہ دعائیں پوری نہیں کرتا. تو اس نے اس کو سارا اٹھایا اور اٹھا کر وہاں رکھا، دور جا کر کے رکھا ہے، اور وہ بھی عجیب و غریب مانگ ہی رہا، وہاں بھی مانگ رہا. پھر وہ آیا اور اس نے ہلکی سی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کر پھر اس کو وہاں سے اٹھایا، اٹھا کے لا کے یہاں رکھا. قال حدثنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد
وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع یہ دو صورتیں ہیں، یہ دونوں اخلاص کی دو صورتیں ہیں، صورتیں تسمیہ ہیں، اخلاص کی دو صورتیں۔ اخلاص کے معنی ہے پیورٹی، دودھ پیور، تیل پیور، پیور ہونا، پیورٹی، اخلاص کے معنی پیورٹی۔ جس میں سے قل هو اللہ احد جو ہے یہ اخلاص بالاعتقاد ہے کہ اللہ کے بارے میں کیا اعتقاد رکھنا چاہیے، اور قل یا ایھا الکافرون یہ اخلاص بالعبادت، یہ اخلاص بالعبادت کی صورت ہے، یہ اخلاص بالاعتقاد کی صورت ہے۔ وبه قال حدثنا حماد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. دیکھو ایک حدیث شریف ہے الطواف بالبیت کالصلاۃ الا انکم تتکلمون فیہ، بیت اللہ کا طواف ایسا ہی ہے جیسے نماز، تو اتنا فرق ہے کہ طواف میں بولنے کی اجازت، نماز میں بولنے کی اجازت نہیں۔ یہ حدیث الطواف بالبیت کالصلاۃ الا انکم تتکلمون فیہ، نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے ستر عورت، ناک سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا جو حصہ جسم کا مرد کا مستور ہونا چاہیے نماز میں، عورت کا چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں قدم چھوڑ کر باقی سارا جسم مستور ہونا چاہیے نماز میں۔ طواف میں بھی یہ چیز ہے، البتہ اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے، جیسے نماز کے لیے طہارت شرط ہے، طہارت نہیں ہے نماز نہیں ہے، نماز کے لیے ستر عورت شرط ہے، اگر ستر عورت نہیں ہے کشف عورت ہو گیا تو نماز نہیں ہے۔ کشف عورت کے مسئلے تم جانتے ہو کہ چوتھائی عضو یا زیادہ ایک رکن کے بقدر نماز میں کھلا رہ جائے، نماز ختم۔ یہی مسئلہ یہاں ہے کہ چوتھائی عضو کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر آدمی طواف کرے گا طواف ہو گیا نہیں ہوگا۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ستر عورت شرط ہے، بس اگر کشف عورت کے ساتھ کوئی طواف کرے گا طواف ہوا نہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ ستر عورت واجب ہے، بس اگر کوئی کشف عورت کے ساتھ طواف کرے تو اس طواف کا اسے اعادہ کرنا چاہیے، اعادہ نہ کرے تو دم دینے سے طواف صحیح ہو جائے گا، دم دینا پڑے گا۔ دیکھو یہ مسائل ہیں طواف زیارت کے، حج کا، جس پر حج کا مدار ہے وہ طواف زیارت ہے۔ تو اگر طواف زیارت کسی نے کیا اتنا ننگا پا کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں، جس حالت میں نماز درست نہیں ہوتی، اتنا جسم کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں اگر طواف زیارت کیا تو ائمہ ثلاثہ کے یہاں طواف ہوا ہی، حنفیہ کے یہاں طواف ہو گئے مگر ناقص ہوا ہے، لہذا اس طواف زیارت کو دوبارہ کرو گے تو وہ نقصان ختم۔ اور اگر طواف زیارت دوبارہ نہیں کیا، وطن چلا ہے، تو پھر دم بھیجنا پڑے گا، اور دم دینے سے وہ طواف صحیح ہو جائے۔ بہرحال اختلاف اس میں ہے کہ ستر عورت طواف میں ضروری ہے، اگر ننگا پا کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں کرے گا تو طواف ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا مدار ہے اس پر کہ ستر عورت شرط ہے یا واجب ہے۔ حنفیہ کے یہاں واجب ہے، ائمہ ثلاثہ کے یہاں شرط ہے۔ اس مسئلے میں کوئی صریح دلیل نہیں،
اور حضرت نے جو روایت پیش کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے وہ بس زبردستی کا ہی استدلال ہے۔ در حقیقت اس مسئلے میں کوئی صحیح دلیل نہیں ہے، یہ فقہاء کرام کا اجتہادی مسئلہ ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع۔ زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا کہ سن 9 ہجری میں جب حضرت ابو بکر صدیق حج کرانے کے لیے گئے تھے اور پیچھے سورہ توبہ کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی تھی اور ان آیتوں کا اعلان کرنے کے لیے حضرت علی کو بھیجا گیا تھا کہ جا کر کے وہ اعلان کریں، تو زید نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے اس موقع پر کیا کیا اعلان کیے؟ تو حضرت علی نے کہا میں نے 4 اعلان کیے۔ قال سألت عليا بأي شيء بعثت، اس چیز کے ساتھ آپ بھیجے گئے، یعنی حضور نے کیا کیا اعلانات کرنے کے لیے آپ کو بھیجا تھا؟ قال بأربع، میں نے 4 اعلان کیے۔ ایک تو ہے کہ جنت میں مومن ہی جائے گا، جو مومن نہیں ہے چاہے وہ کتنا ہی بڑا آدمی ہو، چاہے وہ دنیا کی ہر خوبی کا مالک ہو، جنت میں نہیں جائے، اسے جہنم ہی میں جانا ہے، جنت میں صرف مومن جائے۔ اور مومن چاہے کتنا ہی بدکار ہو، بہرحال وہ کسی نہ کسی دن جنت میں پہنچے۔ لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة، یہ کیا بتایا جانتے ہو؟ سن 9 ہجری میں حج کا جو مجمع تھا وہ مخلوط تھا، مدینہ سے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق کی سرکردگی میں آئے تھے، اور سارے جزیرۃ العرب کے مشرکین جیسا کہ ہمیشہ سے حج کرنے آیا کرتے تھے، اس سال وہ بھی آئے، تو مجمع مخلوط ہے، مسلمان بھی ہیں مشرکین بھی ہیں۔ تو اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت دی گئی، ایمان لاؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں معتبر نہیں۔ یہ سارے مشرکین حج کرنے آئے ہیں، حج بہت بڑا عمل ہے لیکن ایمان کے بغیر بےکار ہے۔ یہ اعلان کیا گیا ہے اور لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے کہ ایمان کے بغیر یہ سارے اعمال حسنہ بیکار ہیں۔ لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة، دوسرا اعلان زمانے جاہلیت میں اس کو بڑا نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا کہ سارے کپڑے نکال کر کے لٹکا دیتے تھے ایک طرف اور مادر ذات ننگے طواف کرتے۔ تم کہو گے ایسی بے حیائی کا کام کیسے کرتے ہوں گے؟ ایسی ہی جیسے ابھی بارش کی ہوئی تھی تو ہندوؤں نے عورتوں نے مادر ذات ننگے ہو کر رات میں ہل چلائے، تو چلو وہ رات میں چلائے تھے، رات کی لباس ہے، لیکن یہ سلسلہ چل پڑے گا تو پھر دوپہر کو بھی ہل چلائیں گے ننگے۔ اور پھر یہ عبادت کا تصور تھا، اور یہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں کو پہن کر ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کے اندر تو اللہ کے گھر کا طواف کیسے کریں گے، کپڑے وہاں نکال۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ گناہ کپڑوں نے نہیں کیا، اس کپڑوں میں چھپے ہوئے وضو نے کیا ہے، اسے کاٹ کے پھینکو کم وقت کو، اسے کاٹ کے پھینک کے پھر طواف کرو، نہیں اسے تو لٹکا ہی رکھا ہے اور طواف کر رہے ہیں۔ تو دوسرا اعلان یہ کیا گیا کہ اب کسی کو ننگے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہو، یعنی یہ اعلان اس سال کے لیے، اس سال میں جو کچھ ہوا اب مکہ مکرمہ پر کنٹرول مسلمانوں کا ہے، مکہ اسلامی حکومت میں آ گیا ہے، لہذا اب نظام یہ ہے کہ آئندہ کوئی بیت اللہ کا ننگے طواف نہیں کرے۔ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، تیسرا اعلان یہ کیا گیا کہ آئندہ جو مشرک ہے اسے حج کرنے کے لیے آنے کی اجازت نہیں، حج اور عمرہ کرنے کے لیے مشرک کو آنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، یہ جملے کا مطلب یہی ہے کہ آئندہ، اس سال تو مشرکین آ گئے لیکن اب آئندہ کوئی مشرک نہ بیت اللہ کا حج کرنے آ سکتا نہ عمرہ کرنے آ سکتا۔ چوتھا اعلان یہ کیا گیا
کہ پورے جزیرۃ العرب کے جن قبائل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی میعادی معاہدہ ہے تو وہ حسب میعاد اس کا پاس و لحاظ کیا جائے گا، جب تک کی میعاد ہے۔ 2 سال کا معاہدہ ہے، 4 سال کا معاہدہ ہے، 5 سال کا معاہدہ ہے، 6 مہینے کا معاہدہ ہے، جس کی جو مدت ہے وہ مدت پوری کی جائے گی۔ اس مدت کے بعد رینیول ہوگا یا نہیں وہ مسئلہ الگ ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو آگے رینیول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ اور جن قبائل کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں، نا جنگ معاہدہ نہیں، یہ ناجنگ معاہدے سے کہ ہم اور تمہارے درمیان میں 2 سال لڑائی نہیں ہو، یہ ناجنگ معاہدہ۔ تو جن قبائل کے ساتھ ایسا کوئی ناجنگ معاہدہ نہیں ہے ان کے ساتھ 4 مہینے کا معاہدہ ہے کہ آج سے 4 مہینے تک ان کو نہیں چھیڑا جائے۔ 4 مہینے کے بعد میں پھر ہم ذمہ داری نہیں لیتے۔ 4 مہینے کے بعد کیا ہوگا اللہ جانے کیا ہوگا۔ بہرحال انہیں 4 مہینے تک مہلت دی جا رہی ہے سوچنے کی، ان کو چھیڑا نہیں جائے۔ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَهْدُهُ إِلَى مُدَّتِهِ وَمَنْ لَا مُدَّةَ لَهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ۔ اس میں جو یہ جملہ آیا ہے کہ بیت اللہ کا کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا، اس سے ائمہ ثلاثہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ 17 عورت شرط ہے۔ اس کو میں نے کہا تھا کہ زبردستی کا استدلال ہے، کیونکہ یہ حدیث کا معاشی کا یہ کلام یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ تو زمانے جاہلیت کی جو صورت حال آ رہی تھی اس کی تفصیل ہے۔ مادر ذات ننگے ہو کر جو طواف کرتے تھے اس کی ممانعت ہے۔ زیر بحث مسئلے سے اس حدیث شریف کا نہ کوئی قریبی تعلق ہے نہ دور کا تعلق، اس لیے زیر بحث مسئلہ ہے۔ یہ تو طے ہے کہ نماز طواف میں 17 عورت ضروری ہے۔ اس حدیث الصلاۃ بالبیت طواف بالبیت کالصلاۃ، نماز کی طرح، مگر استثناء بھی ہے، الا انکم تتکلمون فیہ، طواف میں بولنے کی اجازت ہے۔ یہ فقط ایک کا استثناء نہیں اور بھی استثناء ہے۔ مثلا نماز میں استقبال قبلہ ضروری ہے، اور طواف میں استقبال قبلہ کرو گے طواف ہوگا ہی نہیں۔ طواف میں استقبال قبلہ کرو گے تو ہوگا ہی نہیں۔ اس مسئلے میں بھی غلط فہمی ہے، اس سے سمجھو اسے۔ ایسا ہی ایک مسئلہ پیچھے غلط فہمی ہوئی ہے کہ اگر سجدے میں دونوں پیر اٹھ گئے تو نماز باطل۔ اس مسئلے کے سمجھنے میں غلط بھی ہے۔ اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں پورے سجدے میں دونوں پیر زمین سے اٹھے رہے، ایک رکن کے بقدر بھی دونوں پیر یا ایک پیر زمین پر نہیں لگا تو نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دونوں پیر یا ایک پیر ایک رکن کے بقدر، ایک رکن کے بقدر یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک رکن کی مقدار ہوتی، اتنی دیر دونوں پیر یا ایک پیر زمین پر لگا رہا اور پھر دونوں پیر اٹھ گئے، یا پہلے اٹھ گئے بعد میں لگا دیے سجدے میں، تو نماز مقروء تحریمی ہوئی مگر نماز ہو۔ ابھی چند دن پر مسجد رشید میں نے نماز پڑھی، میں بہت دور رہتا ہوں، ان مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ رہا، مغرب کی نماز پڑھی میں نے۔ نماز کے بعد ایک طالب علم آگے سنتیں پڑھ رہا تھا، بہت اچھی طرح سے نماز پڑھ رہا تھا، مجھے اس کی نماز پسند آئی، اور رکوع تو بالکل صحیح کیا اس نے، اس کا رکوع میں نے دیکھا بالکل صحیح رکوع کیا، مگر ہر سجدے میں 2 مرتبہ دونوں پیر ادھر کر دیتا، ادھر کرتا رکھتا تھا، ادھر کرتا تھا۔ ایک تو سجدے میں جاتے ہی دونوں پیر ادھر ہو جاتے، پھر رکھتا تھا، پھر جب اٹھتا تھا پھر ادھر کر دیتا تھا، پھر اٹھتا تھا، ایک سجدے میں 2 مرتبہ دونوں پیر اٹھا لیتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے نماز کے بعد سمجھاؤں، مگر نماز کے بعد کچھ ملنے جلنے والے آ گئے، میں ان کے ساتھ مشغول ہو گیا، وہ طالب علم چلا گیا، میں بھی بھول گیا۔ حالانکہ بہت شاندار نماز پڑھی، رکوع تو اس کا مجھے بہت پسند آیا، لیکن سجدوں کی اس کی صورت حال یہ تھی کہ ہر سجدے میں 2 مرتبہ دونوں پیر ایک ساتھ ادھر کر دیتے، نماز مقروء تحریم۔
لیے میرے عزیزوں اپنے سجدوں کا خیال رکھو، پورے سجدے میں ایک پیر بھی زمین سے الگ ہونا ہی نہیں ہے۔ خیال کر کے اپنے سجدوں پر خیال کرو، جب جاؤ تب بھی لگے رہیں، سجدے کے بیچ میں لگے رہیں، اٹھو تب بھی لگے رہیں، پورے سجدے میں ایک پیر بھی زمین سے اونچا اثر الگ ہونا ہی نہیں چاہیے، تب تمہارا سجدہ مکمل۔ تو اس مسئلے میں بھی ایک غلط فہمی، کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر طواف میں کعبہ شریف کی طرف منہ کر دیا تو طواف باطل، طواف نہیں۔ اگر کعبہ کی طرف منہ کیا طواف باطل۔ تو نماز میں تو کعبہ کی طرف منہ کرنا، استقبال قبلہ کرنا فرض ہے، اور یہاں تو استقبال قبلہ کرو گے، کعبہ کی طرف منہ کرو گے، نماز طواف ہی نہیں ہو۔ اس مسئلے میں غلط فہمی کیا ہے کہ ایک آدمی یہاں سے یوں جا رہا ہے اور یوں دیکھ لے کعبہ کو تو طواف باطل ہو گیا، یہ غلط ہے۔ یہ تو یوں 7 چکر کاٹتے کاٹتے بار بار نظریں پڑتی ہیں، بے اختیار نظر پڑتی ہے کہ یوں ہو کر یوں گھومتے ہیں تو کعبہ پر نظر پڑتی ہے۔ اس مسئلے کا مطلب کیا ہے؟ اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ یوں منہ کر کے اس نے حجر اسود کو چوما اور پھر یوں چلا، اور منہ کعبہ ہی کی طرف ہے، منہ کعبہ ہی کی طرف رکھ کے یوں چلا، تو ایسے طواف نہیں ہو، کیونکہ طواف نام ہے حول البیت گھومنے کا۔ یہ حول البیت کہاں گھما دو نہیں دیکھ رہا کہ یہ کہ کعبہ کی طرف دیکھنے سے طواف باطل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح طواف کرے کہ وہ استقبال قبلہ ہی رہے اور یوں یوں چلتا رہے، تو طواف نہیں ہو۔ یہ کتابوں میں اس کی وضاحت نہیں ہے، اور فقہ کی کتابوں میں اس مسئلے سے بہت سے مفتیوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو کہ اس مسئلے کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کی طرف دیکھتا رہے اور یوں یوں چلے اور سارا طواف یوں ہی کرے، کعبہ ہی کی طرف دیکھتا رہے، طواف نہیں ہوگا۔ طواف دیکھنا آگے دیکھیے اور چلیے، کعبہ کو دیکھنا بالقصد نہیں، لیکن اگر نظر پڑ جائے تو ہمارے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف بولنا یہ بھی استثناء نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی استثناءات۔ لہذا 3 امام ائمہ ثلاثہ یہ کہتے ہیں کہ طہارت کا استثناء نہیں ہے، لہذا نماز میں جیسے طہارت شرط ہے، طواف میں بھی شرط ہے۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، طہارت شرط کے درجے میں نہیں ہے، واجب کے درجے میں، اور دم سے اس کی تلافی ہو جائے گی، کیونکہ جب چند چیزوں کا استثناء ہے تو اور چیزوں کا بھی استثناء ہے۔ خود یہ مسئلہ، یہ بھی اپنی جگہ پر مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے طواف کیا جنابت میں، کسی نے طواف کیا بے وضو، طواف ہوا یا نہیں؟ نماز کے لیے تو طہارت شرط ہے، کبریٰ بھی اور صغریٰ بھی۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ طہارت صغریٰ شرط نہیں ہے، واجب۔ طہارت کبریٰ میں اختلاف۔ دیکھو ایک مسئلہ اور سمجھاؤں، یہ مسئلہ طواف زیارت کا ہے۔ ایک شخص نے بے وضو طواف زیارت کی، پیچھے لوٹانا چاہیے، طواف زیارت کو دوبارہ کرو، نہیں کیا اور وطن چلا ہے، تو 4 ائمہ متفق ہیں کہ دم دے دو طواف سے ہی ہو۔ معلوم ہوا کہ حدث اصغر سے پاک ہونا یہ شرط نہیں، بے وضو کیا ہوا طواف بھی دم دینے سے درست ہو جاتا ہے جب لوٹانے کی کوئی موقع نہ ہو۔ حدث اکبر کے ساتھ کیا، حدث اکبر جنابت کی حالت میں طواف زیارت کی، یا حیض کی حالت میں طواف زیارت کیا، یا نفاس کی حالت میں طواف زیارت کیا، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں طواف نہیں، گویا حدث اکبر سے پاک ہونا شرط۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مجبوری ہو تو یہ طواف بھی ہو گئی، اور دم دے گا، مگر دم اب بکری نہیں دے گا بلکہ بدنا، بڑا جانور ذبح کرے۔ جنابت کی حالت میں اگر طواف زیارت کیا ہے تو دم دینا ہے بدنا، اور بے وضو کیا ہے تو دم دینا ہے بکری۔ چنانچہ یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت حائضہ ہے
تو وہ جب تک حیض سے پاک نہیں ہوگی طواف نہیں کرے گی، اور اگر اس کی روانگی کا وقت آ جائے اور رکنے کی کوئی شکل نہ ہو تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی بھی رائے ہے اور امام احمد کی بھی رائے ہے، اور ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں امام احمد کا بھی یہ قول ذکر کیا ہے، اور یہ بحث ساری معارف سنن میں ہے کہ اسی جنابت کی حالت میں یعنی حیض کی حالت میں اچھی طرح سے کپڑے پہن کر کے تاکہ کوئی خون کا قطرہ حرم میں نہ گرے، اچھی طرح سے کپڑے پہن کر حیض کی حالت میں طواف کر لے اور طواف کر کے ایک بدنہ ذبح کرے اور پھر چلی جائے، اس کا طواف ہو گیا، حج ہو گیا۔